اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 سے یہاں سے شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کی نوع ثانی، یعنی دوسری قسم کی نوع۔ پہلی قسم کی نوع کا ذکر مکمل ہوا، اب یہاں سے دوسری نوع کا ذکر ہے، دوسری قسم کی جماعت بنی اسرائیل کی۔ ان کی 3 خباثتوں کا بیان ہے۔ پہلی خباثت وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پہلی خباثت بدعملی پر اصرار، یعنی جب آپ بدعمل بن جاتے ہیں اور اپنی بدعملی پر اصرار کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ مزاج بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو کھڑا کر دیا، اٹھا کر کھڑا کر دیا کہ ابھی تمہارے اوپر گراتے ہیں، اور یہ کہا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے ہمت کے ساتھ اس کو یاد رکھو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس میں جو احکامات دیے ہیں ان کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ ان سے پکا وعدہ لیا تھا، پکا عہد لیا تھا ان لوگوں سے کہ تم کو ایسا کرنا ضروری ہے، مگر ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے روگردانی کی، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ضرور بے ضرور تباہ ہو جاتے، تم ضرور بے ضرور برباد ہو جاتے۔ یہ پہلی خباثت کہ بدعملی پر اتنا اصرار کہ اللہ نے اتنی سختی کی مگر اس کے باوجود بھی یہ اپنی بدعملی کے اوپر مصر رہے، بدعملی کے اوپر پکے رہے۔ تو یہ ان کی ایک خباثت کا بیان اللہ رب العزت نے کیا۔ اس کے بعد پھر دوسری خباثت، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ تحریف دین یہ کیسی کرتے تھے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم خوب جان چکے ہو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی، فقلنا، تو ہم نے ان سے کہا، فقلنا لہم، ہم نے ان سے کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ، اور فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، اور ہم نے ان کو ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر موجود تھے عبرت کا نشان بنا دیا، وما خلفہا، اور ان سے پیچھے آنے والے لوگ ہیں، یعنی ان کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی عبرت کا نشان بنا دیا، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے ایک نصیحت کا موجب بنا دیا۔ یہ دوسری خباثت۔ اور تیسری خباثت یہ ہے کہ بلا وجہ کے سوالات، یعنی بال کی کھال اتارتے ہیں اور نیت ان کی بدعملی ہوتی ہے، اس کے لیے اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو۔ قالو، کہنے لگے، اتتخذونا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یعنی جو قصہ پیش ہے آگے جا کے مکمل ہو رہا ہے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، اس تفتیش قتل کے اندر گائے کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات کے ساتھ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ تو قالوا ادع لنا، تو کہنے لگے، وہ بولے، ادع لنا، وہ بولے کہ درخواست کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ یبین لنا ما ہی، کہ ہمیں وصف بتایا اس گائے کے۔ قال انہ یقول، کہ وہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ ایسی گائے نہ ہو جو بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو، عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان میں ہو، فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، وہ کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا، تفتیش مت کرو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی تفتیش کرنا شروع کی۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہنے لگے کہ ہماری خاطر اپنے پروردگار سے سوال کیجئے کہ ہمیں بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاء، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، فَاقِعٌ لَوْنُهَا، تھوڑی خوبصورت تیز رنگ ہو، خوبصورت تیز زرد رنگ ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کا دل خوش کرنے والی ہو، آنکھوں میں چبھنے والا رنگ بھی نہ ہو اور بالکل مدھم بھی نہ ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ پوچھیے اپنے پروردگار سے کہ بتا دیں کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہوگی ہے، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے۔ قال انه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، آپ فرمائیے ان سے
کہ انہو یقول کہ میرا پروردگار فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ ایسی گائے نہ ہو کہ جو محنت کش ہو، جس سے زمین کو چیرا جاتا ہو، یعنی ہل کا کام نہ لیا جاتا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کنویں پہ لگا کے اس سے پانی نکلوایا جاتا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم، ولا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا لا نجئت بالحق، وہ کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک بات کی، حالانکہ حضرت موسیٰ تو پہلے بھی ٹھیک بات کر رہے تھے، مگر بات یہ ہے کہ ہم جب جم ٹو کنکلوژن کرتے ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ ذبح کرنے لگے حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ قصہ یہ ہوا تھا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، بعض حضرات نے کہا یہ قصہ نہیں بلکہ گائے کا قصہ الگ ہے، یہ قصہ الگ ہے، لیکن بہرحال جو بھی باتیں ہیں تفسیروں میں لکھی ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، فداراتم فیہا، پھر تم ایک دوسرے پہ دھرنے لگے کہ اس نے مارا اس نے مارا، واللہ مخرج ما کنتم تعملون، ما کنتم تکتمون، اللہ نکال کر ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ فقلنا اضربوہ ببعضہا، پھر ہم نے کہا کہ گائے کے ذبح کیے ہوئے گوشت کے ایک حصے کو مارو اس مردے کے جسم کے ساتھ۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، وہ مردہ زندہ ہوا تو اللہ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے، قدرت کے نمونے تم کو دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، تاکہ تم غور کرو۔ انسان کی زندگی میں بہت سے نمونے زندگی میں اللہ کے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ پھر ان تینوں قسم کی خباثتوں کا اثر ہے۔ ثم قصد کو پہلی خباثت یہ ہے کہ بدعملی، دوسری خباثت یہ ہے کہ تحریف دین، اور تیسری خباثت یہ ہے کہ بلا وجہ کی تحقیقات میں پڑھ کر عمل سے دور ہونا۔ یہ تینوں خباثتیں ان کا اثر۔ ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر فرمایا کہ تمہارے دلوں کو پھر سخت رہے تمہارے دل، ثم قست قلوبکم، پھر بھی تمہارے دل سخت ہی رہے، من بعد ذالک، اس مذکورہ واقعے کے بعد، یا لعلکم یریکم آیاتی، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت رہتے ہیں۔ ساحل سمندر دیکھ لیا، آسمان اور بادل دیکھ لیے، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ لیے، مگر پھر بھی دل سخت ہی رہتا ہے، اپنے ہی مزاج پہ چلنا ہے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، وہ پتھر ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، یعنی پتھر کی طرح یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، حالانکہ پتھر میں تو اثر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جاری ہوتی ہیں ان میں سے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، لیکن ان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ ڈھیٹ پن اس کے اندر اتنا جم چکا ہوتا ہے، بغض اور عداوت اتنی ان کے اندر جم چکی ہوتی ہے، نفرتیں ان کے اندر اتنی جم چکی ہوتی ہیں کہ وہ پتھر جیسا کام پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ سب انسان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے برے اعمال کو۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے 5 جماعتوں کا ذکر فرمایا، یہود کی 5 جماعتوں کا ذکر فرمایا کہ ان 3 خباثتوں کی وجہ سے ان کی 5 جماعتیں بنتی ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی جماعت میں ہم جیسے لوگ شامل ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا اے مسلمانوں تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے؟ جن کے دل ایسے ہو جاتے ہیں پھر وہ نہیں لاتے۔ وَقَدْ غَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد بدل ڈالتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے قافیہ لگاتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کو وہ مطلب ہوگا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ مطلب کیا ہوتا ہے، وہ واضح ہوتا ہے ان کے سامنے مطلب، مگر اپنی تعویلیں اپنی عقل سے نکالتے ہیں۔ مطلب واضح ہے کہ جب پیغمبر سے پوچھ کے عمل کرنا ہے، لیکن جب اپنی عقل لگائیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا، اور آج کے زمانے میں اس کا متبادل ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، پہلا گروہ یہ ہے کہ محرفین، یعنی معنوی طور پر تحریف کر لیتے ہیں، یہود لفظی طور پر اور ہماری قوم معنوی طور پر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، یہ دیکھیں آیت نمبر 75 کے اندر پہلا گروہ، 76 77 میں دوسرا گروہ، 78 کے اندر تیسرا گروہ، 89 کے اندر چوتھا گروہ، اور 80 کے اندر پانچواں گروہ۔
تو یہ دوسرا گروہ ہے منافقین کا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، منافقوں کے پاس جاتے ہیں تو قالوا کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، کیا تم ایسی باتیں ان کے سامنے کھول دیتے ہو؟ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو باتیں اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں تم مسلمانوں کو بتاتے ہو تاکہ وہ ہمیں زج کریں، لیحاجوکم بھی، تاکہ وہ تمہارے اوپر حجت قائم کرے کہ تمہارے یہود یہ کہتے تھے، تمہارے ساتھی یہ کہتے تھے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم السر، یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ تمہاری خلوتیں بھی اللہ جانتے ہیں، تمہاری جلوتیں بھی اللہ کے، خلوتوں میں کتنے تم اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہو، کتنے تم اللہ کے سامنے گرتے ہو۔ یہ دو جماعتیں ہوں۔ تیسری جماعت ان پڑھ قسم کے لوگ، ان پڑھ قسم کے لوگ، بعض حضرات نے اس کے نیچے لگا ان پڑھ مریدین، ایسی عجیب باتیں لکھی ہیں۔ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب نے لکھا ہے وَمِنْهُمْ ان میں سے کچھ ایسے امیون جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب تو کچھ نہیں جانتے، کتاب جانتے ہی نہیں۔ چنانچہ ہاں، شیخ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مریدین سے کہے کہ قرآن مجید سیکھو، قرآن مجید پڑھو، الا امانیہ، ہاں بس ان کا علم کیا ہے؟ بس ان کے باطل خیالات ہیں۔ انہم الا یظنون، بس وہ اللہ پہ گمان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، گمان کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، علم میں کتاب ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز، اس لیے کہتا ہوں قرآن سے سیکھیں، قرآن سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ ہاں قرآن کسی اللہ والے سے سیکھے تو اس میں اور فائدہ ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، چوتھی جماعت کہ بہت برائی ہے، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب تو لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اس میں تحریف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ ان کا چندہ چل سکے، تاکہ ان کی جیبیں بھر سکے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اور بڑی تباہی ہے ایسے تحریر کرنے والوں کے لیے، وویل لہم مما یکسبون، اور ایسی تباہی ہے ایسے کمانے والوں کے لیے۔ اور پانچویں لوگ اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا اور خاص سمجھتے ہیں، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھوئے گی آگ مگر چند روز۔ آپ کہیے قل، آپ کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اور اللہ اپنا وعدہ واپس نہیں توڑے گا، کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پہ ایسی بات باندھتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ بلا، اب سمجھ لو ضابطہ کیا ہے کہ کیوں نہیں، من کسب سیئتن، پانچ گروہ مکمل ہوئے۔ اب من کسب سیئتن، جس نے گناہ کمایا، واحاطت به خطیئته، اور پھر گھیر لیا اس کے گناہوں نے اس کو، فاولئک اصحاب النار، ایک لمٹ ہوتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں، واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، آگ والے ہیں اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ جبکہ دوسری طرف والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ہیں، ایسے لوگ اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔